السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے پیارے ہنستے مسکراتے ساتھیوں، کل ہم نے سنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے تجارت کا تجربہ حاصل کرتے رہے۔ ایک دفعہ ابو طالب اپنا تجارتی سامان لے کر شام جانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے لیا۔ اس وقت آپ کی عمر 12 سال تھی۔ کہا جاتا ہے کہ راستے میں بصرہ کے مقام پر ایک عیسائی راہب یعنی عیسائی عالم بحیرہ نے آپ کو دیکھ لیا۔ ابو طالب سے کہا، تم اپنے بھتیجے کو واپس لے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن ان کو نقصان پہنچائے، کیونکہ ان میں وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں جو آخری نبی کی ہیں۔ چنانچہ ابو طالب اپنا کام جلد ختم کر کے آپ کو واپس لے آئے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں پیش آیا تھا، کیونکہ اس کے بعد بھی رسول پاک تجارت کے سلسلے میں شام جاتے رہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اس حالت میں گزرا کہ آپ کے ارد گرد ہر طرف برائیاں پھیلی ہوئی تھیں، لیکن ہمارے پیارے نبی بہت شرمیلے اور نیک تھے، اکثر خاموش رہتے تھے اور ہر قسم کی برائیوں سے نفرت کرتے تھے۔ کھیل تماشوں اور میلوں ٹھیلوں سے آپ کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بت پرستی کو تو بہت ہی برا سمجھتے تھے اور آپس کی لڑائیوں سے بھی دور رہتے تھے۔ ایک دفعہ قریش اور ایک دوسرا قبیلہ قیس اعلان کے درمیان لڑائی چھڑ گئی۔ اسے حرب فجار کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبوراً اپنے چچاؤں کے ساتھ لڑائی کے میدان میں چلے گئے، لیکن لڑائی میں صرف اس حد تک شریک ہوئے کہ جو تیر دشمن کی طرف سے آتے تھے وہ اٹھا کر اپنے چچاؤں کو پکڑا دیتے تھے۔ آپ کی طبیعت میں شوخی اور ضد نام کو بھی نہ تھی۔ شام کے پہلے سفر سے واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے کام میں اپنے چچا کا ہاتھ بٹانے لگے۔ اس طرح آپ کو کاروبار میں بڑی مہارت حاصل ہو گئی اور آپ نے تجارت کا ہی پیشہ اختیار کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو انہوں نے تجارت کا کام برابر جاری رکھا اور کئی بار تجارت کا سامان لے کر شام اور یمن وغیرہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کے سچے، وعدے کے پکے، لین دین کے کھرے اور نیت کے نیک تھے، اس لیے آپ کا کاروبار کامیاب رہا اور ہر تجارتی سفر میں آپ کو بہت فائدہ ہوا۔ خانہ کعبہ کی وجہ سے مکہ امن کا شہر تھا۔ جو لوگ اس شہر میں آتے تھے ان کی حفاظت اور مہمانداری قریش کے ذمے تھی، لیکن ایک دفعہ قریش کے ایک سردار عاص بن وائل نے ایک پردیسی سوداگر سے سامان لے لیا مگر اس کو اس کے پیسے نہ دیے۔ سوداگر نے قریبی پہاڑ پر چڑھ کر اس کے خلاف فریاد کی۔ اس پر قریش کے بہت سے قبیلے ایک جگہ جمع ہوئے اور سب نے عہد کیا کہ مکہ میں شہر کا یا باہر کا جو شخص بھی مظلوم ہوگا اس کی مدد کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے عاص بن وائل سے سوداگر کا سامان واپس لے کر دیا۔ اس عہد کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ ہمارے رسول پاک بھی اس میں شریک تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 20 سال کی تھی۔ ہمارے رسول روزمرہ کی زندگی میں بھی اور کاروبار میں بھی اپنی سچائی، ایمانداری، دیانتداری اور انصاف پسندی کا ہاتھ تھام کے رکھتے تھے۔ قریش کا بچہ آپ کی تعریف کرنے لگا۔ سب لوگ آپ کو صادق یعنی کہ سچا اور امین یعنی کہ امانت دار کہہ کر پکارنے لگے۔ لوگوں کو آپ پر اتنا بھروسہ ہو گیا کہ بغیر جھجکے بلا کھٹکے اپنا روپیہ تجارت کے لیے آپ کے سپرد کر دیتے تھے اور بہت سارے لوگ اپنی چیزیں بھی آپ کے پاس امانت رکھواتے تھے۔ قریش کے خاندان بنو اسد میں خدیجہ نام کی ایک بہت نیک، دانا اور دولت مند بیوی تھیں۔ ان کے پہلے شوہر فوت ہو گئے تھے، اب وہ بیوہ تھیں اور ان کے سر پر باپ کا سایہ بھی نہیں تھا، مگر وہ تھیں بہت امیر۔ بہت بڑا کاروبار تھا اور وہ اپنا سامان اپنے ملازموں اور دوسرے لوگوں کو دے کر شام اور یمن کے بازاروں میں بھیجا کرتی تھیں۔ انہوں نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کی تعریف سنی تو آپ سے کہا کہ میرا سامان آپ شام لے جائیں، میں دوسروں کو جتنا حصہ دیتی ہوں آپ کو اس سے زیادہ دوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور بی بی خدیجہ کا مال تجارت لے کر شام گئے۔
ان کا غلام میسرہ بھی اور آپ کے ہمراہ تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام پہنچے تو یہ مال بڑے نفع یعنی کہ فائدے پر بیچا۔ واپس آئے تو بی بی خدیجہ بہت خوش ہوئیں۔ میسرہ نے بھی ان کے سامنے آپ کی سچائی اور دیانتداری کی بہت تعریف کی۔ ان کے دل میں پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزت تھی۔ اب انہوں نے آپ سے نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ 2-3 ماہ بعد اپنی کنیز کے ہاتھ آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور بی بی خدیجہ 40 سال کی۔ پھر بھی آپ نے پیغام قبول کر لیا۔ پھر آپ اپنے چچا ابو طالب اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر بی بی خدیجہ کے مکان پر گئے۔ وہاں بی بی خدیجہ کا چچا عمرو بن اسد موجود تھے۔ جناب ابو طالب نے آپ کا نکاح بی بی خدیجہ سے پڑھا دیا۔ اب دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی رہنے لگے اور تجارت کا کام بھی چلتا رہا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس کی تھی تو قریش کے مختلف قبیلوں میں ایک بڑا جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ قریب تھا کہ وہ آپس میں لڑ کر کٹ مرتے کہ رسول پاک پہنچ گئے اور اس جھگڑے کا ایسا فیصلہ کیا کہ سب خوش ہو گئے۔ ہوا یوں کہ قریش نے کعبے کی پرانی عمارت کو گرا کر اسے نئے سرے سے بنانا شروع کیا، کیونکہ پرانی عمارت بار بار سیلاب آنے کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکی تھی۔ جب بھی بارش ہوتی ارد گرد کے پہاڑوں سے پانی بہہ کر کعبہ میں جمع ہو جاتا۔ کچھ دنوں میں نئی عمارت کی دیواریں اتنی اونچی ہو گئیں جہاں پرانی دیوار میں حجر اسود یعنی کہ کالا پتھر لگا ہوا تھا۔ یہ وہ پتھر تھا جسے حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے کعبے کی دیوار میں لگایا تھا اور عرب کے لوگ اس کو بہت بابرکت سمجھتے تھے۔ مسلمانوں کے نزدیک بھی یہ بہت مقدس پتھر ہے۔ خانہ کعبہ کے گرد ہر پھیرا اسی سے شروع کیا جاتا ہے اور اس کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ اب ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھنے کی عزت اسے ہی ملے۔ اس بات پر سب قبیلے لڑنے مرنے پر تل گئے۔ آخر ایک بوڑھے آدمی نے یہ رائے دی کہ جو شخص کل صبح سب سے پہلے کعبے میں آئے وہ اس جھگڑے کا فیصلہ کرے۔ سب نے یہ رائے پسند کی۔ خدا کا کرنا، دوسرے دن صبح جو سب سے پہلے کعبہ میں پہنچے وہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے، امین آ گئے، امین آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کا حال سنا اور پھر یہ کیا کہ ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اس میں رکھا اور پھر ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ وہ اس چادر کا ایک کونا پکڑ کر اسے اٹھائیں۔ جب یہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے پاک ہاتھوں سے اٹھا کر اس کی جگہ پر واپس رکھ دیا۔ اس طرح سب لوگ خوش ہو گئے۔ اچھا بچوں، کل ہم آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی غار حرا میں عبادت کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔